دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 5 شعبوں میں ہماری رہبری فرمائی ہے، عملی طور پر بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی، اللہ کے ساتھ ہمارے عقائد اور عقیدے کیسے ہوں، آخرت کے سلسلے میں ہمارے عقیدے کیسے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا۔ اور اسی طریقے سے معاشرتی زندگی ہماری کیسی ہو، ماں باپ کے ساتھ کا سلوک، اولاد کے ساتھ کا تعلق، میاں بیوی کا آپس کا سلوک اور برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ کا تعلق، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کا تعلق، یہ سب معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کے اس شعبے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عملی طور پر آپ نے بتایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے گا، اولاد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے معاملات کے سلسلے میں تجارت کیسے کی جائے گی، معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا، لین دین کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز پڑھنا سکھایا ہے، بازار کا دین ہمیں نہیں سکھایا ہے، بازار کے ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف مسجد کے مسلمان اللہ کے نبی نے ہمیں بنایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود تجارت کر کے بتایا ہے کہ تاجر کیسا ہونا چاہیے، تجارت اس کی کیسی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ نبی کے امتی کا کام ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کا کام ہے، اور نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والے کا کام ہے کہ وہ نبی کی اس زندگی کے ہر پہلو کو دیکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ دیکھے حضور نے تجارت کیسے کی ہے اور کیسے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حضور نے کر کے بھی بتایا ہے، ہدایات بھی دی ہیں، تعلیم بھی دی ہے، رہنمائی بھی فرمائی ہے، رہبری بھی فرمائی ہے۔ تو حضور کی زندگی کو دیکھے کہ تاجر معلوم کرے کہ حضور نے تجارت کیسے کی ہے، لین دین کیسے کیا ہے، کاروبار آپ نے کیسے کیا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا ہے، معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم معلوم کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، عملی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، عملی طور پر آپ نے زندگی کو برت کر استعمال کر کے بتایا ہے کہ اس شعبے میں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس شعبے میں آدمی کو ایسا رہنا چاہیے۔ تو اتنی بات تو ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے آ جانی چاہیے جو اتنے جمعوں سے اس بات کو عرض کرنے کے بعد کہ محبت کا دعویٰ صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے، عشق کا دعویٰ صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے، عمل سے اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے، عمل سے اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔ اتنی بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور آپ سے عشق سچا اسی وقت ہوگا جب زندگی آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوگی، جب زندگی کا رخ آپ کی ہدایات کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں چلے گا، دنیا والے اگر سمجھتے ہوں تو اس کو سمجھیں، لیکن وہ خدا کی نگاہ میں ویسا نہیں سمجھا جائے گا جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ دنیا والے بھلے اس کو سمجھ لیں کہ وہ عاشق رسول ہے یا حضور سے محبت کرنے والا ہے، زندگی پوری کی پوری سنتوں کے خلاف ہے،
نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ لباس حضور جیسا ہے، نہ تجارت حضور جیسی ہے، نہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق حضور جیسا ہے، نہ اولاد اور ماں باپ کا تعلق حضور جیسا ہے، نہ پڑوسیوں کے ساتھ کا تعلق حضور جیسا ہے، نہ ماتحتوں کے ساتھ کا تعلق حضور جیسا ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی حضور سے موافقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ دنیا والے اس کو تسلیم کر لیں تو کر لیں، نہ اس کو اللہ تسلیم کریں گے نہ اللہ کے رسول تسلیم کریں گے۔ اللہ کے ہاں عاشق رسول وہی سمجھا جائے گا جس کی زندگی 100% سنتوں کے مطابق ہوگی۔ سنتیں صرف کھانے پینے کی، نماز کی نہیں ہیں، زندگی کے ہر شعبے کی ہیں۔ تجارت کی بھی سنتیں ہیں، شادی بیاہ کی بھی سنتیں ہیں، تو ہر شعبے کی سنتوں کو معلوم کرنا۔ جب یہ سنت کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں ایک محدود تصور آ جاتا ہے کہ کھانے پینے کی سنتیں ہیں، چلنے کی سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر آنے کی سنتیں ہیں۔ اتنی ہی سنتیں نہیں ہیں، زندگی کے ہر شعبے کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب حضور کا طریقہ، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تجارت میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، لین دین میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں نے اخلاق والے پہلو کو سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ جب تک اخلاق ہمارے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری عبادتیں بھی ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ جب تک ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری تہجدیں بھی ہمیں نفع نہیں دیں گی۔ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری ہزاروں رکعتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے نہیں کام آئیں گی۔ حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے زبان کے بول ٹھیک نہیں ہیں، زبان کے بول ٹھیک نہیں ہیں، مزاج میں نرمی نہیں ہے، بھلے وہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو جہنم میں جائے گا۔ تو اخلاق کا بڑا درجہ ہے اسلام میں، اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو اس لیے میں نے حضور کے اخلاق والے پہلو کو پہلے ذکر کیا تاکہ ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عرض کرنے کا مقصد اس لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں صرف اضافہ ہو جائے۔ عرض کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں، ویسے اخلاق اختیار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا۔ یہ اس لیے نہیں عرض کیا گیا کہ ہماری علم میں اضافہ ہو جائے، صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، صرف اس نیت سے نہیں عرض کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ باتیں عرض کی گئی تھی کہ ہمارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، ہمارے نبی اپنے گھر میں ایسا رہتے تھے، تو ہمیں بھی ویسا رہنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو عملی طور پر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ اگر یہ بات عرض کی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ معلومات میں اضافہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کا علم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے دگنے عذاب کا ذریعہ ہے، دوہرے عذاب کا ذریعہ ہے، ڈبل گناہ ہوگا اس کو، ڈبل سزا ہوگی اس کو۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست و بزرگوں، جو باتیں عرض کی گئیں ان باتوں پر اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، دونوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں جو جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو جو باتیں عرض کی گئیں، اے ان باتوں کو عملی شکل میں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادتیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادتیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے، آپ کو نبوت دیے جانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ دوسرے لوگوں کے بنسبت زیادہ ہی تھا۔ آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں عام لوگ جو عبادت کیا کرتے تھے اس سے ہٹ کر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام تنہائی میں غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جا کر غار حرا میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس وقت سے ہی اللہ کی عبادت کا جذبہ آپ کے اندر موجود تھا۔ جب آپ نبی بنائے گئے، آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور اللہ نے جب آپ کو نبی بنا کر دنیا کے سامنے متعارف کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت اور زیادہ بڑھ گئی، عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیوں آپ کی عبادتوں کا، آپ کے اندر عبادت کا جذبہ نہ ہو، اور کیوں آپ کی عبادتوں میں اضافہ نہ ہو؟ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے، دنیا میں انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں، اور بندے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے اندر تو زیادہ وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کے اندر وہ جذبہ زیادہ تھا۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادتیں کیسی تھیں؟ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ عبادت میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، صدقہ خیرات بھی آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عبادتوں میں داخل ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی کیفیت کیا تھی؟ اس جمعہ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ اس لیے عرض کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ہم بھی اپنے اللہ کی عبادت ایسی کرنے والے بنیں، ہم بھی اللہ کی عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنے والی بنیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے اللہ کی عبادت کی ہے، اس کا کچھ ذرہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے اندر اللہ کی عبادت کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اس لیے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرض نمازیں اور فرض عبادتیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، وہ تو سب کو کرنا ہی ہے۔ یہاں جو عبادتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کی نفلی عبادتیں ہیں، وہ آپ کی نفلی عبادتیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، رات کا اکثر حصہ آپ کا عبادت کے لیے خاص تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اللہ کے نبی سے خطاب کر کے آپ کو ترغیب دی اس بات کی کہ نبی جی رات میں آپ میری عبادت کیا کیجیے، تہجد کی نماز کی آپ کو ترغیب دی گئی۔ آدھی رات پڑھیے، یا آدھی سے کچھ کم پڑھیے، یا آدھی سے کچھ زیادہ پڑھیے، تینوں طرح کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور رات میں اللہ نے تہجد کی آپ کو ترغیب دی اور حکم دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو بجا لانے میں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے میں آپ کی عبادتوں کا حال کیا تھا صحابہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رات کی عبادتوں کے سلسلے میں معلوم کیا کہ آپ کی عبادتیں کیسی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ نفلی جو عبادتیں ہیں وہ گھروں میں ہونا چاہیے، تنہائیوں میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام رات کی عبادتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں گھروں میں مردوں کے نماز پڑھنے کا معمول ہی نہیں ہے۔ مسجد کھلی ہوتی ہے،
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ورنہ گھروں میں عورتیں اگر نمازی ہیں تو وہ پڑھتی ہیں، ورنہ مردوں کے گھروں میں نماز پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ میں فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوافل کی بات کر رہا ہوں، نفل نمازوں کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور آپ کی تعلیمات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ صرف فرض نمازوں کے لیے مسجد ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں اور آپ کی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو فرض نماز آپ مسجد میں پڑھا کرتے تھے، سنتیں اور نوافل آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ مزاج اب ایسا نہیں ہے، مرد گھر کو جاتا ہے تو گھر جاتا ہے، اب اس کو نہ نماز یاد رہتی ہے نہ کوئی اور چیز یاد رہتی ہے، اس لیے مسجد ہی میں فرض بھی پڑھ لی جاتی ہے، سنتیں بھی، نوافل بھی ادا کر لی جاتی ہیں۔ ورنہ تو اصل طریقہ یہی ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں اور نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھی جائیں، تاکہ گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور گھر کی پریشانیاں دور ہوں۔ تو الغرض اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں، آپ کی نفلی عبادتوں کے سلسلے میں، حضرت عبداللہ ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی رات کا اکثر حصہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، اور کبھی رات کا اکثر حصہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ قرات کرتے، قرآن پڑھتے، تو پوری نماز اسی طرح کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور جب بیٹھ کر آپ قرات کرتے تو اسی طرح پوری نماز آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی رات کی نمازوں کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہیں۔ تو رات حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت میمونہ کے گھر گزاری، اللہ کے رسول اس گھر میں قیام فرما تھے، آپ کی باری وہاں تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گھر میں تھا، میں بستر کے چوڑائی میں لیٹ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام بستر کے لمبائی میں آپ لیٹ گئے، الغرض رات میں دونوں سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی یا آدھی سے کچھ کم ہوئی یا آدھی سے کچھ زیادہ ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے بیدار ہو کر اپنی نیند کو آپ دور کرنے لگے، آنکھوں کو مشل کر یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنی نیند کو دور کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے جس میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو لیا اور وضو کیا، اور آپ علیہ السلام ایک طرف کو ہو کر آپ نماز میں لگ گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک طرف ایک بازو میں کھڑا ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور آپ نے میرے کان کو اس طرح موڑا، پھر آپ نماز میں لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، بہت لمبی پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، بہت لمبی پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، 6 مرتبہ آپ نے 2 رکعتیں 12 رکعتیں آپ نے پڑھی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ 2 رکعت جو نماز ہوتی تھی 2 منٹ کی نہیں تھی،
10 منٹ کی نہیں تھیں۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ سورہ بقرہ آپ پڑھنے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ بقرہ پڑھ شروع کی تو میں سمجھا کہ پہلی رکعت میں آپ 100 آیتیں پڑھیں گے۔ پھر جب 100 آیتیں مکمل ہو گئیں، آپ علیہ السلام اسی طرح پڑھتے گئے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ 2 رکعتوں میں آپ سورہ بقرہ مکمل کریں گے۔ پڑھتے رہے سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران شروع کی، آپ اس کو بھی پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کی، تو اسی طرح آپ علیہ السلام لمبا قیام فرماتے رہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء تقریباً 5 پاروں کی ہیں، 5 پارے اس میں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھتے رہے۔ تو اس طرح آپ کی رات کی عبادتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں عبادت کرتے تھے کہ اس لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے اگر ہوں بھی، ورنہ تو نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگیں اگر اللہ آپ کے کوئی گناہ ہوں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسا بہترین جواب دیا۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو کیا میں اس کے صلے میں اللہ کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے دیگر جو نوافل ہیں، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو فرائض تو ہے ہی اپنی جگہ، نوافل کا بھی اللہ کے رسول اہتمام فرماتے تھے۔ تو نبی سے محبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا اللہ کے نبی کی زندگی کے اس پہلو میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرے، اس پہلو میں بھی اپنے عشق کا اظہار کرے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح اللہ کی عبادت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے، جیسا اللہ کے رسول علیہ السلام بڑھ چڑھ کر نوافل میں حصہ لیتے تھے اور نوافل کا اہتمام فرماتے تھے، تو ہم امتیوں کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبت کے تقاضوں میں سے، عشق کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر جیسے اللہ کی عبادت کا جذبہ تھا، ویسے جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ یعنی فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم اہتمام کرنے والے بنے۔ رات ہماری پوری سو کر نہ گزرے، اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ تو اللہ کی ہم عبادت کر لیا کریں۔ سردی کی راتیں ویسے اللہ کی بڑی نعمت ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا جلدی سو جائیں، ذرا جلدی سو جائیں، تو رات کے آخری پہر میں اذان سے کم از کم آدھا پونا 1 گھنٹہ پہلے اگر بیدار ہو جائیں تو جلدی اگر سو جائیں گے تو 6 گھنٹے 5 گھنٹے نیند بھی ہماری پوری ہو جائے گی، اور رات کے آخری پہر میں ہم اللہ کی عبادت بھی کرنے والے بنیں گے۔ اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت یہ نصیب والوں کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں
کہ ان باتوفیق اور بانصیب بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے تو ہم بھی کوشش کریں اور ہم بھی اللہ سے توفیق مانگیں۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رات کے آخری پہر میں یا رات کے کسی بھی حصے میں اگر آنکھ کھل جائے، نیند کھل جائے، بیدار ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ آسمان سے فون آیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ تم اٹھو اور اس کی عبادت کرو، اسی لیے اللہ نے آنکھیں تمہاری کھولی ہیں، اسی لیے اللہ نے تمہیں بیدار کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں عبادت کرتے تھے، اور جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا اللہ کے رسول علیہ السلام وطر پڑھتے، وطر پڑھنے کے بعد اذان ہوتی تو فجر کی اذان ہوتی تو اذان کے بعد آپ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں سنت پڑھتے، پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر اس کے بعد آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے۔ تھوڑی دیر کا مطلب وہ ہمارا تھوڑی دیر نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اذان اور نماز کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرماتے اور پھر نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے یہ تھوڑا سا وقفہ اگر آدمی سو لیتا ہے تو فجر کی نماز میں اس کو بشاشت ہوتی ہے، وہ رات میں اٹھ کر عبادت کرنے کی تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح رات میں بھی عبادت فرماتے تھے اور دن میں بھی نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ نمازوں کا حال تھا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں فرض روزوں کا اہتمام فرماتے تھے وہیں نفل روزوں کا بھی آپ پورا اہتمام فرماتے تھے۔ درمیان میں، سال کے درمیان میں بہت سارے مقدس ایام آتے ہیں، ان مقدس ایام کے روزوں کا اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر عاشورے کا روزہ ہے، اللہ کے نبی اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ ہر پیر اور جمعرات کے روزے کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ آج بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایام 20 کے آپ روزے رکھتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے شعبان میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پورا مہینہ اللہ کے نبی کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی پورے مہینے کے روزے آپ صرف رمضان کے رکھتے تھے، اور مہینے میں زیادہ روزے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بہت سارا مال آتا تھا۔ ہم یہ جو سنتے ہیں واقعات کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور آپ علیہ السلام فاقوں پر فاقے گزارتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ جو فاقہ ہے، آپ علیہ السلام کی یہ جو تنگ دستی ہے، وہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس بہت سارا مال آتا تھا، بہت سارے ہدایہ آپ کے پاس آتے تھے، آپ چاہتے تو اس کو اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتے تھے، اگر رکھتے تو بہت بڑے امیر اور لکھپتی کروڑ پتی بن جاتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اصول یہ تھا، آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا وہ فوراً راہ خدا میں خرچ ہو جاتا، وہ فوراً اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ سال بھر اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی کے پاس جو بھی آتا تھا وہ سب خرچ کر دیا جاتا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رمضان میں بطور خاص تیز ہوا جتنی تیز رفتاری سے چلتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام سخاوت میں آگے تھے، اتنا زیادہ آپ سخاوت فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے پاس نہ بھی ہوتا تھا یا آپ کو ضرورت ہوتی تو ضرورت ہونے کے باوجود آپ دوسروں پر خرچ کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ جذبہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک بردہ چادر لے کر خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ہدیہ کیا کہ اللہ کے رسول میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو پہن لیا، لنگی تھی وہ آپ نے اس کو باندھ لیا۔ جب آپ مجمع میں تشریف لائے تو کسی صحابی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ان کو اچھی لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ لنگی بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ تھی، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب بھی کوئی آدمی کسی چیز کا مطالبہ کرتا اور تقاضا کرتا، کوئی چیز مانگتا، ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی کہ آپ نے اس کو منع فرما دیا ہو، آپ نے اس سے یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں میں نہیں دوں گا یا میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اپنے پاس ہوتا تو اپنے پاس سے دیتے، یا دوسروں سے آپ اس کو دلواتے، یا پھر قرض لے کر آپ اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی حضرت غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام مجمع سے اٹھ کر جب اندر گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے دوسری لنگی بدل کر وہ لنگی لا کر ان کو دے دی۔ دوسرے صحابہ نے دیکھا تو ان سے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول سے اس چادر کا مطالبہ کر کے اچھا کام نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی کی اس کو ضرورت تھی، آپ نے حضور سے کیوں مطالبہ کیا؟ اور جب کہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی آدمی کسی چیز کو مانگتا ہے تو آپ اس کو منع نہیں فرماتے، ضرور دیتے ہیں۔ تو آپ کے علم میں یہ بات ہونے کے باوجود آپ نے کیوں مانگا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے صرف اس لیے مانگا کہ میں اس سے برکت حاصل کروں اور اپنے کفن کے لیے اس کو رکھ لوں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، باوجود یہ کہ آپ کو ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام اس کو دوسروں پر خرچ کرنا پسند فرماتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لے کہ کتنا مال اور کتنی چیزیں اللہ نے اسباب اس کو عطا کیے ہیں، لیکن وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا کتنا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اور صدقات کا جو نظام چلایا ہے، یہ اللہ کا نظام بہت ہی بہترین نظام ہے۔ اللہ کا نظام یہ ایسا ہے کہ مال ایک ہی آدمی کے پاس نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ مالداروں کے ہاتھوں غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے، لیکن آج ہم دیکھ لیں جو غریب ہے وہ اور غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو مالدار ہے وہ اپنا مال عیاشی میں گزار رہا ہے، اپنا مال عیاشی میں لگا رہا ہے۔ کوئی ضرورت مند اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بہت تھوڑی رقم دی جاتی ہے، اور وہ اپنی عیاشی میں اور اپنے تقاضوں میں اور اپنے خواہشوں میں ہزاروں لاکھوں لگا دیتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو خدا کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ جس خدا نے یہ مال دیا ہے اس خدا کو حساب دینا ہے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں حقوق رکھے ہیں۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ نے حقوق رکھے ہیں۔ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں مال کے سلسلے میں، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو ہماری ضرورت کا ہے اس کے علاوہ جتنا مال ہے گویا وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس میں حقوق رکھے ہیں دوسروں کے،
اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا گیا تو کل خدا کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سورہ دہر میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ کے نیک پاکیزہ برگزیدہ متقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں مال دیتا ہے تو ان کے مال میں ضرورت سوالی اور غیر سوالی دونوں کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے بندوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پورا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کی بھی ہم مشابہت اختیار کریں۔ اللہ کے نبی جیسے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے آپ کے ہاں نوافل کا اہتمام تھا، نفل روزوں کا اہتمام تھا، نفلی صدقات کا اہتمام تھا، ویسے ہم محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کے اس پہلو میں بھی اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنے عشق کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت اور آپ سے سچا تعلق اور آپ سے سچا عشق، جس کے نتیجے میں آپ کی سچی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔